کلونجی کی ایک چٹکی 8-10 قطرے خالص شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ گائے کا دودھ ابال کر اس میں جلیبیاں ڈالیے اور 3 روز کھائیں، انشاءاللہ جسم کو طاقت اور انرجی ملے گی۔ اگر گائے کے 1 کلو دودھ میں 21 بادام کے ٹکڑے کاٹ کر ڈالیں، پھر چاول اور چینی ڈال کر کھیر بنائیں، 7 دن لگاتار کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو روزانہ تازہ کشمش کے 21 دانے کھاتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہ دیکھے گا۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے جسم کو زبردست انرجی ملتی ہے۔ نسوانی حسن حاصل کرنے کے لیے رات کو نیم گرم دودھ کا 1 گلاس روزانہ پیا کریں۔ کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑھائی میں 2 یا 3 بوند لیموں کے رس کے ڈال دیں تو تیل تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا۔ ڈبل روٹی کا 1 ٹکڑا لے کر آئل پینٹنگ کے اوپر پھیرے، پینٹنگ چمک اٹھے گی۔ فرش پر اگر روغن کے دھبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل کی مدد سے صاف کریں۔ میتھی کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کریں۔ کچھ دیر رکھنے کے بعد دھونے سے کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ اگر انگور کے چھلکے اتارنا ہو تو انگور کے خوشے کو 2 منٹ کے لیے گرم پانی میں ڈبو دیں، پھر 2 منٹ کے لیے خوب ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں، پھر آسانی سے چھلکے اتر جائیں گے۔ لپسٹک کے داغ اگر کپڑوں پر لگ جائیں تو ان داغوں پر ہیئر اسپرے اچھی طرح چھڑک کر 10 منٹ بعد کسی بھی واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں اور پھر فوراً استری کر لیں، داغ مٹ جائیں گے۔ صبح نہانے کے بعد صرف پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل کی مساج کریں، سارا دن تھکن کا احساس نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں روزانہ رات کو سرما لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر نالیاں بند ہو جائیں تو تیزاب ڈال کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، تمام بند نالیاں کھل جائیں گی۔ بخار کے بعد یا کسی مرض کی وجہ سے بال گرتے ہوں تو کھوپرے کے تیل کا استعمال کرنے سے گرتے بالوں کو روکنے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ ریسرچ کے مطابق 1 ہفتے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال چھوڑنے سے ڈپریشن اور چڑچڑاپن دور ہو جاتا ہے اور موڈ کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ پانی کا استعمال صبح کے وقت زیادہ اور شام کے وقت کم کریں۔ کلونجی کی دھنی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کمپیوٹر کا کی بورڈ صاف کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ اسے صاف کرنے کے لیے اپنا پرانا مسکارا برش استعمال کریں۔ اس برش کی مدد سے باریک جگہوں کی مٹی بھی آسانی سے صاف ہو جائے گی۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو وہ بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے۔ کچھ نہ کریں، صرف بحث کرتے رہیں، چیزیں خود بخود تباہ ہوتی جائیں گی۔ ایک آدمی صحیح طور پر جوتے کا جوڑا تب تک نہیں بنا سکتا جب تک وہ اخلاص سے کام نہ کرے۔ کھانے کی شروعات اگر نمکین چیز پر ہو تو مختلف بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے۔ خوشبو دماغی قوت بڑھاتی ہے، بینائی کی کمی دور کرتی ہے۔ خوشبو کا زیادہ استعمال دماغی خشکی پیدا کرتا ہے۔ نرم لباس خون بڑھاتا ہے، کھردرا لباس خون چوستا ہے۔ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے، یہ چیزیں بھولنے کی بیماری پیدا کرتی ہیں۔ کھٹا سیب کھانا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، جوؤں کو مٹی میں ڈالنا، چوہے کا جھوٹا پینا، قبروں پر لگی ہوئی تختیاں پڑھنا، دھنیا کھانا، 2 عورتوں کے درمیان چلنا۔ سردی میں آگ کی 5 خوبیاں ہیں، یہ سردی کو ہٹاتی ہیں، چہرے کو نکھارتی ہیں، کھانا خوشگوار کرتی ہیں، تھکاوٹ دور کرتی ہیں، وحشت کو انس سے بدلتی ہیں۔ جو شخص کھڑے ہو کر پانی پیتا ہو وہ پتھری کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ جمع کرنے سے چست چالاک یعنی ذہین اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جمع سے فارغ ہو کر سیدھے پاؤں کھڑے نہیں ہونا چاہیے بلکہ دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے، یہ جسمانی صحت کے لیے مفید ہے۔ بوڑھی عورت سے جمع کرنا جلد بڑھاپا لاتا ہے اور مریضہ سے جمع کرنا بھی امراض پیدا کرتا ہے۔ سیب، زرد، آلو، انگور، کشمش وغیرہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ گرم چاول یا کوئی میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی دانتوں کو نقصان دیتا ہے، ایسے وقت 1-2 لقمے روٹی کے کھا کر پانی پینا چاہیے۔ سخت گرمی کے اوقات میں گوشت کا بکثرت کئی امراض کا باعث ہوتا ہے۔ بھرے معدہ کچا ناریل کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ زرد آلو اگر کچا ہو تو معدے کو کمزور کرتا ہے۔ انجیر زیادہ کھانے سے جون
علومیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمکین اشیاء کا بکثرت استعمال بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ خشک کھانسی جو رات کو سونے نہ دے، صبح شام 1 چمچ شہد میں 6-7 دانے کالی مرچ ملا کر کھائیں، انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا اور چند دنوں کے استعمال سے کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ہلدی کا استعمال کرنے سے رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں، ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ دہی اور شہد کا ماسک لگانے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچی روزانہ کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں۔ نئے جوتوں سے ہونے والی زخموں سے نجات: اگر جوتا کاٹ لے تو رات سوتے وقت ایڑیوں پر سرسوں کا تیل لگا لیں اور اگر چھالا پڑ گیا ہو تو اس پر موم یا سپرٹ لگائیں، جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ آنکھوں کی کھجلی کے لیے نیم گرم دودھ روٹی کے ساتھ لگائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تیز بخار کے بعد ہونٹوں پر پھنسی ہو جائے تو زیرہ پانی میں پیس کر ملنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے۔ سونف کا استعمال سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ اگر سانس پھولنے کی شکایت ہو تو گرمیوں میں کسی اچھے دوا خانے کا شربت سندل استعمال کریں۔ خواب میں نکاح کرنا مال اور دولت ملنے کی نشانی ہے۔ اگر عورت خواب میں دیکھے وہ کئی زیور وغیرہ پہنے ہوئے ہے تو اگر وہ کنواری ہے تو اس کا نکاح ہوگا، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کا لڑکا ہوگا۔ خواب میں مرنے والوں کو دیکھنا: اگر کوئی کسی نیک آدمی کو خواب میں دیکھے کہ وہ خوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے حال سے خوش ہے۔ ہم بڑے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم زیادہ معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اپنی مرضی مسلط کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم دوسروں کے بارے میں جلدی رائے قائم کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جب ہم اپنے دل کے ٹوٹنے کو قبول کرنے لگتے ہیں، جب ہمارا ذہن زیادہ وسیع ہونے لگتا ہے، جب ہم اختلاف رائے کا احترام کرنے لگتے ہیں، جب ہم باتوں کو زیادہ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، جب ہم راتوں کو گھومنے کی بجائے سونے کو ترجیح دیتے ہیں، جب ہم فضول بحث کی جگہ خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں، جب ہم لوگوں کی بجائے اپنے ضمیر کو خوش کرنا جان جاتے ہیں۔ ہماری ناک 50,000 مختلف خوشبوؤں کو پہچاننے یا شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 7 گھنٹے سے کم سونا آپ کی عمر کو کم کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پسینے سے بو نہیں آتی۔ دراصل یہ بو انسانی جسم کی ہوتی ہے جو جلد پر موجود جراثیم پسینے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے آتی ہے۔ پھول گوبھی، آلو اور پیاز معدے کو کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بچے دیوار کو بورڈ سمجھ کر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ لگا کر گیلے کپڑے سے صاف کریں، دیوار سے داغ نکل جائیں گے۔ زیادہ میٹھا کھانا آپ کے جگر کو متاثر کرتا ہے۔ گیندے کے پھول کی خوشبو دمہ اور جھرکان کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوں تو نرگس کا پھول سونگھنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ جلد کو نرم و ملائم بنانے کے لیے 4 چائے کے چمچ شہد، 2 چائے کے چمچ نمک لے کر اچھی طرح مکس کرنا ہے اور خشک جلد پر سوائے آنکھوں کے 10 منٹ سے 15 منٹ تک کے لیے لگانا ہے، پھر نیم گرم پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں۔ آپ کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ گھی اور شہد کو آپس میں ملا دیا جائے تو یہ زہر بن جاتا ہے اور اس کا استعمال کرنے سے کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ گھی کو کبھی بھی تانبے یا کاپر کے برتن میں نہ رکھیں۔ اگر دانتوں میں سرخ میل جم گئی ہے تو کیکر کا کوئلہ لے کر اسے دانتوں پر ملیے اور پھر اچھی طرح دھو لیں۔ دانت بالکل صاف سفید ہو جائیں گے۔ اگر حیض میں باقاعدگی ہو تو تلوں کو پیس کر پانی میں حل کریں اور اس پانی کو ابال کر اس سے نہا لیں۔ حیض کی باقاعدگی درست ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچا دودھ چہرے پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ سبزیاں پکاتے وقت پکنے کے دوران آدھا چمچہ سرکہ ڈالنے سے سبزیوں کا رنگ قائم رہتا ہے۔ چائے کا خالی کپ آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ لہسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے چمچ سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئیں۔